بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ. ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ارسطوٹلز تھیوری آف سٹیزنشپ، ارسطو کا نظریہ شہریت. ارسطوٹل اپنی بک پالیٹکس کے 3rd چیپٹر میں اس تھیوری آف سٹیزنشپ کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ ریاست شہریوں کے ایک اجتماع کا نام ہے. ریاست میں یہ حق نہ تو سکونت پذیر لوگوں کو ملتا ہے اور نہ ہی کسی شہری کی اولاد ہونے کی وجہ سے ملتا ہے، بلکہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فطری حق ہے جو ہر اس شخص کو ملتا ہے جو انصاف کے حصول کے لیے انتظامی امور میں شراکت داری کرے، حصہ داری کرے، شریک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے، ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہو. ارسطوٹل کے خیال میں شہری وہ شخص ہو سکتا ہے جو ریاست کے مختلف کاموں میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ، اس کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہو، وہ پوری طرح سے سرگرم عمل ہو. اور اس اصول کا اطلاق جو ہے وہ ہر طرح سے ڈیموکریسی پر ہوتا ہے، یعنی یہ اصول جمہوریت پر لاگو ہوتا ہے. ان ادر ورڈز ارسطو کا خیال یہ ہے کہ ایسا فرد جو شہری ہے، ریاست کے مختلف امور، فار ایگزامپل انتظامی، سیاسی اور عدالتی معاملات میں بھرپور حصہ لے، اس کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو. ارسطو اس بات پر زور دیتا ہے کہ کسی بھی شہری کی، یعنی شہری ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انتظامی امور میں براہ راست شرکت کرے، ڈائریکٹ پارٹیسپیشن. اس کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. امور مملکت میں، امور حکومت میں اس کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے. اس کو عدالتی معاملات میں سرگرم عمل ہونا چاہیے. اس کی حکومتی معاملات میں جو شرکت ہے وہ براہ راست ہونی چاہیے. تو اگر یہ انتظامی امور میں، اگر سیاسی امور میں، اگر عدالتی امور میں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو ارسطوٹل اس کو شہری قرار دیتا ہے. ارسطوٹل کا یہ کنسیپٹ جو ہے وہ قدیم دور کی جو گریک سٹی اسٹیٹس تھی ان میں تو پوری طرح لاگو ہوتا تھا. اس میں یہ بہت مناسب لگتا تھا کیونکہ وہاں ہر چیز ہی مختصر تھی، یعنی وہ سٹی اسٹیٹس تھی، ایک علاقے پر مشتمل جو شہر تھا وہ اسٹیٹ کہلاتی تھی، یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی تھی، مختصر تھی، آبادی مختصر تھی، علاقہ مختصر تھا. اور پہلی بات تو یہ کہ
ان میں جو جن لوگوں کو یہ حق حاصل تھا ان کی تعداد بھی بہت مختصر تھی، کیونکہ ان سٹی سٹیٹس میں تاجروں کو، غلاموں کو، عورتوں کو، محنت کشوں کو یعنی مزدوروں کو، کسانوں کو، بوڑھوں کو، غلاموں کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ تو یہ ایک اس مختصر آبادی میں یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس پارٹیسپیشن کے حق سے محروم تھی۔ اب باقی جو بچی کھچی تعداد تھی اس کو یہ اختیار حاصل تھا۔ چنانچہ یہ شہری جن کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ریاست کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی پارٹیسپیشن کو وہاں ظاہر کریں، ثابت کریں، تو وہ ایک مختصر تعداد تھی، اور ان کے لیے یعنی اس مختصر تعداد کے لیے ان سٹی سٹیٹس میں حصہ لینا بہت آسان تھا، قابل عمل تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس دور میں جو ڈیموکریسی تھی وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی، اور اس میں یعنی وہ براہ راست انوالومنٹ تھی، ان کا حصہ جو تھا وہ براہ راست تھا، ڈائریکٹ تھا۔ لیکن عصر حاضر میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج کا دور سٹی سٹیٹس کا دور نہیں ہے، بلکہ بہت ہیوج سٹیٹس کا دور ہے، بہت بڑی بڑی سٹیٹس کا دور ہے۔ ان سٹیٹس کا جو رقبہ ہے، ایریا، اور ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت وسیع ہے۔ فار ایگزامپل انڈیا، چائنا، پاکستان، انڈونیشیا، امریکہ، تو یہ بہت بڑی بڑی سٹیٹس ہیں، اور ان کے بہت بڑے بڑے ایریاز ہیں، بہت وسیع ہیں۔ اور ان ماڈرن سٹیٹس میں جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں جو ووٹ کا حق ہے انڈیا میں، امریکہ میں، پاکستان میں، وہ بلا تخصیص ہے، بلا امتیاز ہے، اور اس کے لیے صرف ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ ووٹر جو ہے ہر کوئی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ 18 سال یا بعض سٹیٹس میں اس کی عمر 21 سال تک ہوئی ہو۔ تو اب سوائے اس ریسٹرکشن کے اور کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی غلاموں کا تصور نہیں ہے، عورتیں برابر کی حصے دار ہیں ووٹنگ کے سلسلے میں، کسان، مزدور، محنت کش طبقہ، تو بلا تخصیص جس کی عمر 18 سال یا بعض سٹیٹس میں 21 سال ہے تو ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام یعنی کروڑوں ووٹرز کا ایک جگہ جمع ہونا اور براہ راست قانون سازی میں حصہ لینا آج کے دور میں امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں تمام لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل ہو، تمام طبقات کو حقوق شہریت جو ہیں وہ میسر ہوں، انہیں ووٹ کا حق حاصل ہو، وہ بلا امتیاز ان کو حقوق اور آزادیاں میسر ہوں، اظہار رائے کی آزادی میسر ہو، تو وہ کیسے یہ ممکن ہے؟ جبکہ جو اولڈ گریک کی جو سٹی سٹیٹس تھیں وہ ان تمام حقوق سے یکسر محروم تھیں۔ تو آج کی جو جدید ریاست ہے اس کا مہذب شہری جو ہے وہ ارسطو کی اس تعریف پر کسی طور پر بھی پورا نہیں اترتا، اور نہ ہی وہ براہ راست سیاسی، انتظامی یا عدالتی امور میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے
وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا یا نمائندہ جمہوریت کا دور ہے. اس میں عوام کو صرف ووٹ کا حق حاصل ہے, اس کے علاوہ انہیں اور جو ہے اس سے زیادہ وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں ہو سکتا. آج جدید تقاضوں سے جو حقوق شہریت کو ہم آہنگ کرنے کے لیے انڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے اس کو رائج کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اٹ مینس کہ اب شہری خود براہ راست سیاسی انتظامی اور عدالتی امور میں حصہ نہیں لیتے, بلکہ وہ اپنے نمائندے مقرر کرتے ہیں. یہ انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے ان نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں, الیکٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں, لیکن وہ خود آگے جا کر نہیں لیتے, بلکہ ان کے یہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہ آگے جا کر ان کے بہاف پر ان معاملات میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں, انتظامی, سیاسی اور بعض اوقات عدالتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھاتے ہیں. جبکہ قدیم یونان میں یہ جو چیز تھی یہ چند افراد کو میسر تھی اور وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے تحت یہ ذمہ داریاں نبھاتے تھے. تو آج اگر ہم ایک شہری کی جو تعریف کریں آن دا ادر ہینڈ, جو ارسطوٹل نے بیان کی کہ شہری وہ ہے جو وہ انتظامی, قانون سازی اور عدالتی معاملات میں براہ راست اور ایکٹیو پارٹیسپیشن جو ہے وہ دے, لیکن آج تھوڑی سی تعریف ہمیں مختلف نظر آتی ہے کہ آج ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو شہری سے مراد وہ فرد ہے جو کسی ریاست کا اطاعت گزار ہو, باشعور ہو, اور جسے ریاست سماجی, معاشی اور سیاسی حقوق مہیا کرتی ہو, اور اس شہری کے دل میں بھی ریاست کی خدمت اور آئین کی اطاعت کا جذبہ موجود ہو. تو یہ ایک طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کافی اس میں ہمیں بدلاؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک براہ راست ایک ایفرٹ تھی, اور یہاں ہمیں کافی چیزیں ریسیپروکل نظر آتی ہیں, لازم و ملزوم نظر آتی ہیں. کچھ ذمہ داریاں شہری کی نظر آتی ہیں, کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اسٹیٹ کی نظر آتی ہیں, کہ ایک دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے, ایک رابطہ ہے, اور یہ تعلق اور رابطہ ناگزیر ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں, ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف ریاست کی شہری جو ہے وہ ریاست کی اطاعت گزاری کرے, اور اس کے بدلے میں ریاست جو ہے وہ شہری کو حقوق دیتی ہے. ان حقوق سے بہرہ ور ہو کر شہری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ریاست کی خدمت کرے. ریاست کی خدمت سے مراد یہ ہے کہ فلاح عامہ کے کاموں میں حصہ لے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ریاست کو جس وقت اس کی ضرورت پڑی ہے, اگر ریاست کو کوئی اندرونی یا بیرونی خطرہ لاحق ہو گیا ہے, تو وہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہو, تو یہ ریاست کی خدمت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر مشروط طور پر آئین کی اطاعت بھی کرے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو آج کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو ہم نے بحث کی, اس بحث کو مد نظر رکھ کر ہم نے ایک ارسطوٹلس پوائنٹ آف ویو دیا شہری کے حوالے سے, اور ایک جو ہے آج کا جدید پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم نے دیکھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈسکشن ہم نے کی ہے, اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہریت کیا ہے. ناؤ وی کین سے واٹ از سٹیزنشپ. تو شہری جو ہے ہم نے دیکھ لیا, تو شہریت پھر کیا ہے. تو شہری کی وہ حیثیت یا تعلق ہے ریاست کے ساتھ. شہری
کی وہ حیثیت یا ریاست کے ساتھ تعلق ہے جس کی بدولت اسے معاشرتی، معاشی اور سیاسی حقوق میسر آتے ہیں۔ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ ہم نے بات کی سٹیزن شپ کی، شہریت، کہ شہریت کیا ہے؟ تو شہریت جو ہے وہ شہری کی وہ حیثیت یا ریاست کے ساتھ اس کا وہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر، جس کی بنا پر اسے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق میسر ہوتے ہیں۔ اور اب یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ تو ریاست کا تعلق ہو گیا کس کے ساتھ؟ شہری کے ساتھ۔ تو اب شہری کا کیا تعلق ہے ریاست کے ساتھ؟ یعنی شہری کو یہ حقوق ریاست نے فراہم کر دیے۔ اب شہری اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ تو اس کے بدلے میں وہ ایسے فرائض سر انجام دے گا جس کے تحت ریاست جو ہے وہ ترقی کرے اور مستحکم ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے اور ریاست جو ہے مستحکم ہو۔ اگر کسی فرد کو حقوق شہریت مل جائیں تو یعنی اگر کسی شہری کو، یعنی ریاست اس کو حقوق دے دیتی ہے، اس کو اپنا شہری تسلیم کر لیتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ شہریت کیا ہے؟ یعنی یہ تعلق ہے ریاست اور فرد کے درمیان، جو تعلق ہے وہ شہریت ہے۔ تو اس تعلق کی بنیاد پر اگر اسے حقوق شہریت مل جاتے ہیں تو ان حقوق کی بنیاد پر شہری کو تحفظ فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بدلے میں شہری کیا کرے؟ شہری ریاست کے قوانین کا احترام کرے اور ریاست کی اطاعت کرے۔ تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک پھر وہی بات میں کہنے لگا ہوں کہ یہ ایک ریسیپروکل چیز ہے، لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہے کہ کچھ فرد جو ہے وہ ریاست کے لیے کرتا ہے اور کچھ ریاست فرد کے لیے کرتی ہے۔ وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ اس کو حقوق دیتی ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اس کو ٹیکسز دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہریت شہری کا وہ حق ہے جس کے مطابق ریاست فرد کو اپنا لیتی ہے، یعنی اس پر دست شفقت رکھتی ہے، اس کو آن کر لیتی ہے۔ اور اس بنیاد پر جب یعنی فرد کو ریاست نے آن کیا تو اس کے بدلے میں فرد جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو جذباتی طور پر اس سے وابستہ کر لیتا ہے اور پھر وہ ریاست کی خدمت کے لیے، ریاست کی بہتری کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان یعنی فرد اور اسٹیٹ کے درمیان ایک جذباتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، دونوں کے درمیان ایک جذباتی وابستگی قائم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں جو ہیں ان کے درمیان یعنی فرد اور اسٹیٹ کے درمیان ایک قانونی تعلق جو ہے وہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ شہریت کے یعنی سٹیزن شپ کے حصول کے لیے ارسطوٹل جو ہے وہ چند کنڈیشنز جو ہیں وہ عائد کرتا ہے۔ اس کے خیال میں شہری کو ریاست کا باضابطہ اور باعمل رکن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے شہری میں حکومت کرنے اور حکومت کے تحت رہنے کی صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے۔ ارسطو کے خیال میں شہری کو معاشی تفکرات سے آزاد ہونا چاہیے، اس کو صاحب جائیداد ہونا چاہیے،
تاکہ وہ اپنے فرائض ایکٹیولی سر انجام دے سکے۔ جب معاشی تفکرات سے آزاد ہوگا تو تبھی وہ ان امور میں حصہ لے سکے گا، اور جب وہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں ہی پھنسا رہے گا تو پھر وہ ان کاموں کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطوٹل جو ہے وہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ جو محنت کش طبقہ ہے، یعنی مزدور، کسان، وہ شہری قرار نہیں پا سکتے، کیونکہ جسمانی مشقت سے روح میں جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اس طرح سے یہ سرے سے وہ نگیشن کر رہا ہے اس کو، یہ جو محنت کا طبقہ ہے اس کو وہ شہری ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ ان ادر ورڈز وہ یہاں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو حقوق شہریت دینے کے حق میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ باہم پیوست ہیں، لازم و ملزوم ہے، ناگزیر ہے، جو ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی فرد اور اسٹیٹ کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جو دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا، باہم پیوست ہیں، الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ مثلاً فرد جو ہے وہ مکمل اطاعت کا اظہار کرے، یعنی فرد جو ہے اپنی بحیثیت شہری ریاست کے لیے وہ مکمل اطاعت کا اظہار کرے، اور اس کے بدلے میں ریاست کیا کرے؟ ریاست اسے مکمل تحفظ فراہم کرتی۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے، وہ ریاست کی اطاعت کرے اور ریاست اس کی تحفظ کی ذمہ داری لے، اس کو مکمل تحفظ فراہم کرے۔ فرد کے ذمے جو کام لگائے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں اس کو سونپی گئیں، جو فرائض اس کے دیے گئے ہیں، وہ آسن طریقے سے اس کو سر انجام دے، اس میں کسی قسم کی حیل و حجت سے کام نہ لے، تساہل، سستی کاہلی سے کام نہ لے، جو فرائض اس کے ذمے لگائے ہوئے تن من دھن سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بدلے میں ریاست کیا کرے؟ ریاست اس کو اپنا شہری تسلیم کرتے ہوئے اس کے جو حقوق بنتے ہیں وہ اس کو عطا کرے، ان حقوق کو مہیا کرے۔ تو یہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کچھ لازم و ملزوم چیزیں یعنی کچھ ریاست کے کرنے والی ہیں، ریاست کرتی ہے اپنے دائرے میں رہ کر، اور کچھ فرد کے کرنے والے تو فرد کرتا ہے ریاست کے لیے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ اب یہ جو تھیوری ہم نے ڈسکس کی ہے، اس کو تھوڑا سا اس کا کریٹیکل ریویو بھی کرتے ہیں، اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ارسطو کے اس نظریے کا اطلاق جو ہے اور اس کی جو شرائط ہے، ان کا اطلاق جو ہے وہ قدیم یونان کی جو سٹی سٹیٹس ان میں جو رہنے والے شہری تھے، اور وہ شہری بھی بڑی مختصر تعداد جن کو حقوق شہریت دیے جاتے تھے، باقی تو ایک بہت بڑی تعداد اس سے محروم ہو جاتی، تو وہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ مگر آج کی جو ماڈرن سٹیٹ ہے، انفارچونیٹلی اس پر یہ لاگو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آج انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا دور ہے، جبکہ اولڈ سٹی سٹیٹس میں ہمیں ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ ملتی تھی، اور اس میں شہری جو ہیں وہ براہ راست حصہ لیتے تھے، یہاں وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے حصہ لیتے ہیں۔ ارسطوٹل کا جو شہری ہے وہ قانون سازی
اور عدالتی امور میں قانون سازی میں حصہ لیتا تھا اور عدالتی امور میں جوری کا رکن تھا۔ تو جیسا میں نے پہلے ابھی یہ بات بتائی ہے کہ چونکہ مختصر تعداد تھی، وہ چند لوگ اس میں بھی حصے دار ہیں، اس میں بھی حصے دار ہیں، یعنی جو سیاسی امور میں امور مملکت ہیں، جو انتظامی امور ہیں، قانون سازی کے معاملات ہیں یا عدالتی معاملات ہیں، تو ان میں بھی حصے دار کرتے تھے۔ جبکہ آج موجودہ جو دور ہے اس میں نمائندہ جمہوریت کا انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، اور اس میں کروڑوں ووٹرز ہیں جو کہ صرف ووٹ ڈالنے کی حد تک آزاد ہے۔ اس کے علاوہ وہ براہ راست کسی بھی انتظامی، عدالتی یا قانون سازی کے معاملے میں آگے بڑھ کر کام نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یعنی ہر شہری جو ہے وہ ووٹ تو دے سکتا ہے اگر اس کی عمر 18 سال یا جتنی بھی وہاں ہے، 21 سال جو بھی طے شدہ ہو۔ پاکستان میں جیسے 18 سال عمر ہے تو اس کو ہم 18 سال ہی کہیں، تو ہر شہری 18 سال کی عمر تک پہنچ کے ووٹ کا تو حق ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ باقی معاملات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ ارسطوٹل کے جو تھیوری آف سٹیزنشپ ہے، اس میں وہ محنت کش طبقات کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو، غلاموں کو، بوڑھوں کو وہ اس سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس سے جو اسٹیٹ کا یا سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس حق سے محروم ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے میں احساس محرومی اور عدم اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ آج ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جیسا میں نے ابھی بات کی کہ معاشرے میں لوگوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، اور ووٹ دے کر وہ اپنے نمائندے منتخب کر کے آگے بھیج دیتے ہیں اور باقی کام ان کے ذمے ہے۔ تو اس طرح سے سچ کوئی معاشرے میں اس طرح کا احساس محرومی نہیں ہے کہ انہیں ان کے حقوق سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ہے یا ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ارسطوٹل ہے وہ حکومت کرنے کا حق صرف ذہین فطین امراء کو دیتا ہے، یعنی محدود کر دیتا ہے۔ تو قانون سازی جو ہے وہ صرف ایک خاص طبقے تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ارسطوٹل ہے وہ غلاموں، مزدوروں اور ناجائز دولت رکھنے والوں کو، اس کے علاوہ خواتین کو، بوڑھوں کو، بچوں کو شہریت کا حق جو ہے وہ نہیں دیتا۔ اس طرح آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ امور حکومت سے باہر ہو جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے، لیکن آج کے جدید دور میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ آج کی صورتحال اس قدیم سٹی سٹیٹس والی صورتحال سے قطعی مختلف ہے۔ آج ریاست مختصر نہیں ہے، پاپولیشن جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑی بڑی ریاستیں ہیں، بڑے بڑے ایریاز اور بڑی بڑی پاپولیشن کے ساتھ خطہ ارضی پر موجود ہے۔ اور جو سٹیٹس کی یہ صورتحال اور یہ کیفیت ہے، اس کی وجہ سے صورتحال بھی یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ آج ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو بلا امتیاز و بلا تخصیص حقوق فراہم کرتی ہے۔ شہری حقوق تو لیتا ہے، انتظامی، سیاسی اور عدالتی امور میں ہمیں سرگرم تو لگتا ہے، مگر اس کی یہ پارٹیسپیشن براہ راست نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ انڈائریکٹ ہے۔
اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے ریپرزینٹیوز جو ہے ان کو الیکٹ کرتا ہے اور ان کو آگے بھیج دیتا ہے. پھر وہ جو پولیٹیکل ریپرزینٹیوز ہیں وہ ان ووٹرز کے بہاف پر وہ پھر لیجسلیشن میں بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کرتے ہیں, وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور عدالتی امور میں بھی اپنا حصہ جو ہے ڈالتے ہیں. تو اس طرح سے جو شہری ہے یا ووٹر جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے کام کرتا ہے. چنانچہ آج عصر حاضر میں جدید تقاضوں سے حقوق شہریت کو ہم آہنگ کرنے کے لیے جو انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے اس کا رواج جو ہے وہ قائم ہے, اور یہی جمہوریت کا طریقہ کار جو ہے وہ رائج ہے کہ ہر شہری اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے وہ ذمہ داریاں نبھاتا ہے جو قدیم یونان کی سٹی سٹیٹس میں چند لوگ براہ راست سر انجام دیتے تھے. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.